بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پروگرام پیغام حکمت کے لائیو سیشن سے میں ہوں سام افضل۔ تو سامعین و ناظرین، پیغام حکمت ایک ایسا علمی اور فکری سفر ہے جہاں ہم سوال اٹھاتے ہیں، جواب ڈھونڈتے ہیں، امت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر حقیقت کی دھڑکن سنتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم اور فکری پہلو پر، کیونکہ امت مسلمہ کی تاریخ میں دینی جماعتیں ہمیشہ اصلاحی، تعمیری اور دعوتی کردار کی علامت رہی ہیں۔ جب ہم عصر حاضر کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک فکری سوال سر اٹھاتا ہے، کیا موجودہ دینی جماعتیں وہی کردار ادا کر رہی ہیں جس کی بنا پر وہ وجود میں آئی تھی؟ کیونکہ جب فکری انتشار عام ہو جائے، نوجوان نسل نظریاتی بے سمتی کا شکار ہو جائے، جب جماعتیں زیادہ ہوں مگر جہتیں ناپید، اور جب دعوتیں موجود ہوں مگر وحدت مفقود، تو لازم ہو جاتا ہے ہم ٹھہریں، رکیں، سوچیں اور احتساب فکر و دعوت کا راستہ اپنائیں۔ آج کا ہمارا موضوع محض تنقید و تعریف کا مرقع نہیں ہے، بلکہ ایک فکری آئینہ ہے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد نہ تو کسی کی تعریف کرنا ہے، نہ ہی کسی کو گرانا ہے، بلکہ حق، اخلاص اور اصلاح کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش ہے کہاں ہماری جماعتیں کامیاب ہوئیں، کہاں ہمارے قدم لڑکھڑائے، نوجوان نسل کیوں متذبذب ہے اور آگے کا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک ایسی علمی اور فکری شخصیت موجود ہیں جنہوں نے تحقیق کو حرف کی حد سے نکال کر فکر کی معراج عطا کی ہے، جن کے تجزیے محض تبصرے نہیں بلکہ دلائل و حقائق کا آئینہ ہوتے ہیں۔ میری مراد سیدی مرشدی فضیلت الشیخ حافظ خضر حیات حافظہ اللہ تعالی آپ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے شیخ محترم آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دان کیا ہے، تو بتائیں آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور آپ کا پروگرام پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے، اور اب آپ نے جو انٹرو پیش کیا ہے اس سے مجھے اندازہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام امید ہے کہ پہلے پروگراموں کی طرح بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے شیخ محترم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں جماعتی وابستگی دین کے لیے باعث خیر ہے یا بس اوقات انتشار کا سبب بھی بن جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ دیکھیں، یہ جماعتی حوالے سے جو ہمارے بر صغیر میں ایک بڑی بحث رہتی ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس میں افراط و تفرید ہیں۔ بعض لوگ تو اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے جماعتوں کو اس درجے میں بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں ہیں، اور اگر آپ کسی جماعت کا حصہ نہیں ہیں تو گویا ان کے نزدیک آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جماعت کے اندر نہیں ہوگا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ حالانکہ یہ جو نصوص ہیں اور ان احادیث کا جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو حکمران ہیں اور جو حکومتیں ہیں اس سے مراد وہ جماعت المسلمین ہے، اس سے مراد یہ والی جو جماعت ہے نا، اس کو عربی زبان کے اندر حزب کہا جاتا ہے۔ تو یہ والا جو حزب ہے، اب اس کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ تو اس میں دو باتیں یاد رکھیے کہ نہ تو شریعت نے اس کو کلی طور پہ جائز قرار دیا ہے اور نہ ہی اس کو کلی طور پہ حرام قرار دیا ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ یہ اس کا جو حکم ہے وہ اصل میں آپ سمجھیں اس سے حاصل ہونے والے مقاصد یا مفاسد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شریعت کے اندر جو ہے نا، وہ آپ دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ اتحاد و اتفاق چاہتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب کو متحد ہونا چاہیے اور ان کا آپس میں جو ہے نا وہ افتراق اور انتشار اور تفرقہ بازی اور یہ معاملات نہیں ہونی چاہیے۔ تو شریعت ایک تو جو ہے وہ اتحاد و اتفاق چاہتی ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ دڑا بازی اور فرقہ پرستی نہیں چاہتی۔ تو جماعت کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جماعت میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ہمارے ساتھ اکٹھا نہیں ہوتا تو گویا ہمارے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ ان دونوں باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ جو جماعت کا یا حزب کا یا تنظیم کا جو شرعی تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی بنیاد پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
اکٹھا ہوں، ان کے ساتھ جمع کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جو دیگر چیزیں ہیں ان میں مطلب شریعت کی مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق جو ہے وہ نہیں کرنا، بلکہ ان کو روکنا ہے. لیکن ہمارے ہاں جماعتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم جماعت کا یعنی آپ سمجھیں کہ شریعت میں جماعت کا تصور کیا ہے کہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن ہمارے ہاں جماعت کا تصور یہ ہے کہ جہاں میں اکٹھا کرنا چاہتا ہوں سارے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. اچھا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی یہاں تک اگر رہے نا کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ایک کاز ہے، آپ اس میں ہمارے ساتھ جمع ہو جائیں، تو اگر آپ ہمارے ساتھ جمع نہیں بھی ہوتے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. لیکن موجودہ معاشرے میں اگر آپ ان کی بات نہیں نہ مانتے، وہ سمجھے کہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی. بس یہ جو تصور ہے نا جماعت کا، یہ غیر شرعی تصور ہے، یہ اصل میں دڑے بازی ہے، یہ پارٹی بازی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس میں ہمارے مد نظر ایک بات یہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، شریعت نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اگر آپ کا کسی سے اتحاد اتفاق نہیں بھی ہے اور اگر آپ کا اختلاف بھی ہے، تو آپ کا یہ جو اختلاف ہے یا یہ جو پارٹی کا مختلف ہونا ہے یا جماعت کا جو مختلف ہونا ہے، یہ آپ کو نا انصافی پہ نہ ابھارے. مطلب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو جماعت کا ہے نا، اس کی ہم نے ہر بات کو صحیح قرار دینا، بھلا وہ جو مرضی کر دے. تو یہ اصل میں یہ جاہلیت والی بات ہے. وہ یعنی جاہلیت میں بھی تو یہی تھا نا، حمیہ جاہلیہ کیا تھا؟ حمیہ جاہلیہ یہ ہوتی ہے کہ جو میرے کنبے اور قبیلے کا نا، وہ صحیح میں تو میں نے اس کی تائید کرنی ہی کرنی، وہ غلط بھی کر کے آ جائے گا تو میں نے اس کی تائید کرنی ہے. اور جو دوسرے قبیلے کا ہے میں نے اس کی غلط میں تو مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر وہ صحیح بھی کر کے آ جائے گا تو میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے. حالانکہ یہ شریعت کے تصور کے خلاف ہے. بلکہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ آپ نے حق بات پہ کھڑے رہنا ہے، حق بات کی گواہی دینی ہے، حق بات کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، چاہے وہ گواہی اور حق کے ساتھ وہ کھڑا ہونا آپ کے ذاتی مصالح کے ہی وہ کیوں نہ خلاف آتا ہو، آپ کی اپنے عزیز و اقارب کے ہی وہ کیوں نہ خلاف جاتا ہو. تو میں اس بات کو ذرا مختصر کرتا ہوں کہ شریعت کے اندر جماعت بنانے میں، تنظیم بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالخصوص اس وقت کہ جب آپ سمجھیں کہ سقوط خلافت کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ سمجھیں عموماً جو حکومتیں وجود میں آئی تھیں تو ان میں باہر صورت بڑے مسائل تھے دین کے کام کرنے کے حوالے سے. تو اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے مختلف علاقوں کے اندر، ممالک کے اندر، انہوں نے دین کا کام کرنے کے لیے، دین کا کاز کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی جماعتوں اور تنظیموں کی بنیاد رکھی. اور ان کو دیگر لوگوں نے بھی اس وجہ سے بھی گوارا کیا کہ جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو بہت سارے ملکوں کے اندر جمہوریت بھی چونکہ نافذ تھی، تو جس طرح اس میں حزب اتفاق اور حزب اختلاف ہوتا ہے، تو ان جو ہماری جماعتیں ہیں نا، ان کو انہوں نے برداشت اس معنی میں انہوں نے کر لیا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ جائز حدود کے اندر رہے تو یہ ایک بڑا اچھا کام ہے. دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حلف الفضول ہے، اور آپ نے یعنی جو غیر مسلم ہیں اور جو اس وقت کے آپ یہ سمجھیں کہ جو کافر لوگ تھے، آپ نے ان کے ساتھ بھی اتحاد و اتفاق کیا ایک مجموعی آپ سمجھیں کہ کاز کے لیے. تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے یہ تو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی نظم یا کوئی جماعت یا کوئی تنظیم بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کسی قسم کے کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ اس کو خلاف شریعت سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خارجیت ہے اور آپ حکومت وقت کے خلاف یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو بات میں نے کہی ہے نا کہ وہ باقاعدہ جمہوریت کے اندر بھی اس کی گنجائش موجود ہے، تو وہ اس معنی میں کہا ہے. لیکن اگر وہ پارٹی بازی ہو جائے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ آپ اس کو ولاء و براء کا ذریعہ بنا لیں اور آپ اس کو دائرہ اسلام میں داخل اور خارج کا ذریعہ بنا لیں، تو یہ شریعت کا تصور بالکل نہیں ہے اور اس طرح کی جماعت سازی کی شریعت میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. استاد محترم، آپ نے بڑے آسان انداز میں اس سوال کا گھیرا کھول لیا. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ عصر حاضر میں دینی جماعتوں کے باہمی تعلقات میں اعتماد کا فقدان کیوں ہے؟ کیا اس کی جڑ علمی ہے یا پھر سیاسی ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ نے ماشاءاللہ سوال بڑا اچھا آپ نے اٹھایا ہے کہ جو دینی جماعتیں ہیں ان کا باہمی جو اتحاد و اتفاق ہے وہ کیوں نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اتحاد و اتفاق ہے نا، وہ تو شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے،
اور ابھی ہم نے جو بات کی ہے کہ جی جماعتیں بنانا جائز ہے، تو وہ کس بنیاد پہ؟ کیونکہ جماعت اتحاد اور اتفاق کی طرف بلاتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو جماعتیں اتحاد و اتفاق کی بنیاد پہ ہمارے سے وجود میں آئی ہیں، ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد اتفاق کرنے میں تیار نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ تعاون کرنے میں یہ تیار نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مطلب جو جماعتیں جو ہمارے سے وجود میں آئی ہیں اور ان کے جو قائدین ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے اندر آپ سمجھیں کہ شریعت کا یہ جو اتحاد و اتفاق کا تصور ہے نا، اور تعاون علی البر والتقوی اور ولا تعاون علی الاثم والعدوان والی جو صورت ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ ان کے اندر سے یعنی شریعت کا یہ جو حکم جو ہے نا وہ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے یا نظر سے وہ محو ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے جماعتوں میں اتحاد و اتفاق کا فقدان کیوں ہے، تو میں اس کو جوڑتا ہوں کہ اصل میں اس میں شریعت کی تطبیق کا فقدان ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو فرد کی حیثیت میں اور جماعت ہر دو حیثیتوں میں شریعت کے سپرد کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسی طرح ایک اسلامی جماعت دوسری اسلامی جماعت کی بہن ہونی چاہیے اور ان کو آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہیے۔ تو شیخ محترم، یہ جو تبلیغی میدان میں کام کرنے والی جماعتوں میں اتحاد و ہم آہنگی کا فقدان ہے، کیا یہ فقدان عوامی شعور پر منفی اثر نہیں ڈال رہا؟ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں جی اسلام اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن پھر وہی جو دین کی دعوت دینے والے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، جب عوام کے سامنے ان کے اختلافات آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے سامنے مطلب بہت بڑا ان کو ایک رستہ مل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مولوی پہلے خود تو اتحاد کر لینا، یا جی مطلب یہ بہت بڑا ہمارے ہاں مسئلہ بن جاتا ہے کہ مثلا کوئی بھی جماعت جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ کسی بھی اچھے نعرے کو لے کے آتی ہے، نفاذ اسلام کے نعرے کو لے کے آتی ہے یا ختم نبوت کے مسئلے کو لے کے آتی ہے، یا کوئی بھی جو ہے نا وہ شرعی حدود کے قوانین، شرعی حدود و قوانین کے نفاذ کی جب بات لے کے آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کس جماعت کی بات کرتے ہیں، ہم کس جماعت کے پیچھے چلیں، فلانا اس کے خلاف ہے، ڈمکانا اس کے خلاف ہے، یہ اس کے حق میں ہے، وہ اس کے حق میں ہے۔ تو اس سے واقعتاً ایک منفی اثر پڑتا ہے، اگرچہ میں اس کو مطلب اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ دیکھو جی مولوی تو خود آپس میں لڑ رہے ہیں یا جماعتیں تو خود آپس میں لڑ رہی ہیں تو ہم کس کی بات مانیں، لیکن باہر صورت کی ایک وجہ تو ہے نا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اگر لوگ دین سے دور ہوتے ہیں اس عذر کی وجہ سے، اگرچہ ان کا عذر کلی طور پہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے ان کو کوئی نہ کوئی رستہ تو دیا ہے، تو اتنے ہم بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا ہماری بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے جو آپس میں اختلافات ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو ختم ہونا چاہیے۔ جب ہم سارے کے سارے دین کی سربلندی کا نعرہ لگاتے ہیں نا، تو کیا دین کوئی مختلف ہے؟ ہمارے دین ہمارا ایک ہے، اسلام ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، صحابہ ہم سب کے ایک ہیں، ہماری ساری کی ساری چیزوں میں اتحاد ہے۔ تو پھر ہم جب عملی جد و جہد کرتے ہیں تو اس میں اختلاف کیوں آتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اجتہادی اختلاف ہو جائے اور عملی طور پہ کام کرنے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو اس طرح کی صورت دینی چاہیے کہ ہمارا آپس میں وہ کفر اسلام کی جنگ نظر نہ آئے، بلکہ اس کو ایک اچھے طریقے سے حل کرے اور جو عوام ہے ان کو ایک اچھا پیغام جانا چاہیے۔ نوجوان طبقہ اکثر اس مخمصے کا شکار ہوتا ہے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ چلے۔ اکثر کیونکہ ہمارے معاشرے میں جماعتیں بہت زیادہ ہیں تو وہ اس کے ذہن میں یہ الجھن سی ہوتی ہے میں کس جماعت کا ساتھ دوں، کس جماعت کے ساتھ چلوں۔ دیکھیں نوجوان جو ہے نا اس میں اس کو دو کیٹیگری میں لے کے آؤں گا۔ نوجوان اصل میں ایک عمر انسان کی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے یا اس کو اپنے آپ کو کارآمد بنانے پہ توجہ دینی چاہیے، اور میرے خیال میں اس عمر کے اندر اس کو جماعتوں کے ساتھ یعنی ملنے کا شاید فائدہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کی دلچسپیاں اس طرف ہونی نہیں چاہیے کہ میں کس جماعت کے حق میں یا کس کے خلاف ہوں۔ لیکن اگر وہ اس عمر کو اور اس سن شعور کو وہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ اس نے اسلام کی جد و جہد کے لیے اور نفاذ اسلام کی جد و جہد کے لیے کسی نہ کسی جماعت کا انتخاب کرنا ہے، تو پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جماعت کا منشور کیا ہے، اس جماعت کا منہج کیا ہے۔ اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، لیڈر اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرتا ہے، قائدین اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، عہدیداران اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں،
تو جو جماعت شریعت کے مطابق چلتی ہے، اور اب آپ دیکھیں نا کہ وہ معصوم تو ہے نہیں، وہ کوئی صحابہ کی جماعت تو ہے نہیں، یا تو وہ کوئی انبیاء تو وہ ہے نہیں، غلطیاں ان سے ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی 100% جو ہے نا وہ پرفیکشن والی بات نہیں ہے، غلطیاں ہوں گی، لیکن جن کا بنیادی طور پہ منہج ٹھیک ہے اور وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، تو میرے خیال میں اس طرح کی جماعت کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے۔ تو باقی رہی وہ جماعتیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا یعنی عجیب و غریب قسم کے ان کے نعرے ہیں، اور آپ سمجھیں کہ شریعت کی مخالفتیں ہیں، اور کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اور کوئی کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں ہے، تو اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہونا یہ اپنے وقت کا بھی ضیاع ہے، دین کو بھی داؤ پہ لگانا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کا بھی ضیاع ہے۔ تو شیخ کیا یہ سچ ہے کہ کئی جماعتیں دین کے نام پر اپنا سوشل اثر و رسوخ بڑھانے کو ترجیح دیتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، وہ جو پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ جماعتیں آپس میں پھر ان کا اتحاد و اتفاق کیوں نہیں ہوتا، تو یعنی اسلام کے نام پہ ہونا تو پھر تو ان کا اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، تو وہ اصل میں ان کے نا اپنے مصالح، اپنے ذاتی مصالح یا سیاسی مصلحتیں ان کی ہوتی ہیں، یا آپ سمجھو کہ تنظیموں کے انہوں نے کچھ اس طرح کے دائرہ کار بنا لیے ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں نا اس چیز کو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اسلام ان کا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو مطلب سوال جو آپ کہنا یہ بالکل صحیح سوال ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جماعتیں بنا کے اپنے ذاتی مقاصد اور اپنے ذاتی مصالح اور مفاسد کی جنگ لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی اس کے لیے آپ کو اپنی ذات کی بنیاد پہ یعنی اپنی ذات کی بنیاد پہ آپ کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے نا۔ آپ کیوں جماعت کا نام لیتے ہیں، کیوں اسلام کا نام لیتے ہیں، کیوں آپ کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے لیے یہ کہیں گے، ہم اسلام کے لیے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہوا ہے کہ وہ لا دین اور سیکولر پارٹیاں جن کا اسلام کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار اس میں اسلامک ٹچ ذرا آپ کو دے دینا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ، اور یہ کسی ایک کی میں بات نہیں کر رہا، یہ سب جماعتوں کا یہ مسئلہ ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ اسلامک ٹچ اور یہ جو چورن جو ہے نا یہ ہمارے ہاں بکتا ہے، تو یہ مطلب آپ سمجھے لادین لوگ بھی کرتے ہیں اور مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دین کو اپنے مصالح اور مفاسد کی جنگ کے لیے استعمال کرنا یہ شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ شیخ محترم میرا آپ سے اب آخری سوال یہ ہے کہ آپ کن دینی جماعتوں کو موجودہ دور میں فکری تربیت، تحقیق، دعوت فکر اور عملی اسلام میں بہترین کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کوئی مثبت مثالیں بھی ساتھ؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے نا بڑا کھلے لفظوں میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا تعلق منہج اہل حدیث کے ساتھ ہے، مسلک اہل حدیث کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دیگر جو مسالک ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی اپنا جنگ سمجھتے ہیں، ہم الحمدللہ دیگر سنی مسالک کے بھی قدردان ہیں، لیکن چونکہ ہم الحمدللہ منہج اہل حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، منہج سلف کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قدیم و جدید ہر دو سطحوں پہ، روایت اور جدیدیت ہر دو سطحوں پہ، اور آپ اپنے آپ کو روایت کے ساتھ بھی جوڑنا چاہتے ہیں اور معاشرے کے مسائل بھی اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن و سنت کی اس تعبیر کی طرف آنا چاہیے جس کو ہم منہج اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث یا منہج سلف کے نام سے جس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ کسی قسم کا کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تشدد اور تساہل نہیں ہے، اور اگر کسی کے اندر وہ تشدد اور تساہل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلک اہل حدیث پہ یا منہج سلف پہ وہ گامزن نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، اس میں بھی پھر مسئلہ یہ ہے کہ مسلک اہل حدیث میں بھی تو کئی ایک تنظیمیں اور جماعتیں ہیں، تو اب پہلی بات تو میں نے یہ کہی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے منہج اہل حدیث پہ کون کھڑی ہے، مسلک سلف پہ کون کھڑی ہوئی؟ دعوت تو سارے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نہیں وہ بات صحیح ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ، کہ ہر کوئی دعویٰ تو یہ کرتا ہے، لیکن دعوے کا جو ہے نا وہ عمل سے بھی تو سمجھ آتا ہے نا کہ بھئی وہ کون جو ہے وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے اور کون پورا نہیں اترتا۔ مطلب میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ کئی ہماری ایسی جماعتیں ہیں جو اہل حدیثوں کی جماعتیں ہیں، بالکل آپ سمجھیں کہ اس طرح کا وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ 10 سال پہلے ان کے نزدیک جماعت کا اور دین کا کوئی اور تصور تھا، آج 10 سال بعد جو ہے نا ان کا بالکل ہی اور مسلک اور منہج ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے کو اہل حدیث ہیں، وہ رفع الدین بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمات بھی کی ہوگی، منہج کی ترویج بھی کی ہوگی، لیکن بحیثیت جماعت ان کا کوئی منہج نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جماعت میں آپ، میں کہتا ہوں تعاون علی البر والتقوی کے لحاظ سے آپ ان کے ساتھ جہاں تعاون کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت ایک آئیڈیل جماعت کے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات تو یہ بھی۔ اچھا، دوسری بات پھر یہ ہے
کہ ایک سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ کو نظر آئیں گی جو کام کر رہی ہیں مسلک اہل حدیث میں بھی، اور ان میں جو آپ سمجھیں کہ ہماری سب سے جو قدیم اور پرانی جماعت جو سمجھی جاتی ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اور الحمدللہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین جو ہیں وہ اس جماعت کا حصہ رہے ہیں، اور ابھی بھی علماء کی ایک جماعت جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ آپ یہ سمجھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ مسلک اہل حدیث کی وہ باقاعدہ نمائندگی کرتے ہیں، اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ معاشرے کو جن چیزوں کی ضروریات ہے اس پہ وہ کام کرتے ہیں، لیکن باہر صورت اس کا جو منہج ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے ہمارے بعض اہل علم کو ان پہ بھی تحفظات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی ان کا ادب و احترام باقی رکھتے ہوئے، اور ان کی آپ یہ سمجھیں کہ کوششوں کاوشوں کی تحسین کرتے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور جس جماعت کا میں خود بھی حصہ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن و سنت موومنٹ ہے علامہ ابتسام علیہ ظہیر حفظہ اللہ جس کے قائد ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی صحابہ کی جماعت ہے یا کوئی وہ معصوم ہے یا ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں اس وقت سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے بہترین جماعت ہے، میں اس کو قرآن و سنت موومنٹ کو سمجھتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ میری بات پہ اعتماد کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انہیں یہ دعوت دوں گا کہ آپ آئیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، قائد ہمارے جو ہیں ان کا منہج اور مسلک کو دیکھیں، ہماری جماعت کے منشور کو دیکھیں، جو دیگر قائدین ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے آپ ان کو دیکھیں، تو یقیناً آپ کو اس بات پہ اطمینان ہوگا کہ یہ قائد بھی اور یہ جماعت بھی جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق چلیں، اور اس وقت گروہ بندی اور دھڑا بازی اور پارٹی بازی کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو خرابیاں آ چکی ہوئی ہیں، جو نفرت پھیل چکی ہوئی ہے، جو ایک دوسروں کے ٹانگیں کھینچنے کا جو ہے نا وہ کلچر پروان چڑھ چکا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ بہت شکریہ شیخ محترم، آپ نے ہمیں اپنی بڑے مدلانہ گفتگو سے جو ہے وہ مستفید فرمایا ہے۔ تو شیخ آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمیں نعرے نہیں نظریہ، ہجوم نہیں بصیرت، تنظیم نہیں اخلاص درکار ہے۔ اگر جماعتوں کی خوبیاں امت کو جوڑ سکتی ہیں تو اس کی خامیاں جو ہیں وہ امت کو بکھیر بھی سکتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں اتحاد، اخلاص اور فہم کے ساتھ امت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری نشست کا یہی پر اختتام ہوا، لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس حکمت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔